الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین، میں آج ایک بار پھر آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ میں آج آپ کے لیے ایک بہترین عمل، بارش روکنے کے لیے ایک بہترین دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول وہ عرض کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ بارش اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک رحمت ہے، اور جب یہ بارش حد سے زیادہ ہو جائے تو پھر وہ زحمت ہو جاتا ہے، کیونکہ رحمت اس ذریعے سے ہے، اس وجہ سے جب بارش کی ضرورت ہو، بارش ہو جائے تو اس کی فصلوں کے لیے مفید ہے، درختوں کے لیے مفید ہے، لیکن انسانوں کے لیے، انسانی صحت کے لیے بھی مفید ہے، فضائی آلودگی وغیرہ ختم کرتی ہے۔ اور جب یہ بارش حد سے زیادہ ہو جائے تو یہ انسانوں کے لیے، درختوں کے لیے، فصلوں کے لیے پھر نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں آپ کے لیے ایک بہترین دعا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ اہل مدینہ شدید قحط سے دوچار ہو گئی، اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، گھوڑے ہلاک ہو گئے، بکریاں مر گئی، اللہ تعالیٰ سے دعا کو کہ ہمیں فانی کی مرحمت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت آسمان شیشے کی طرح صاف تھا، یہ مطلب ہے کہ بادل وغیرہ نہیں تھا، لیکن ہوا چلنے لگی، بادل گر کر جمع ہو گئے، یا بادل پہاڑوں کی طرح جمع ہو گئے، اور آسمان نے ایسا منہ کھولا کہ ہم پر برستی ہوئی بارش میں اپنے گھروں گئے۔ اور ایک روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر تشریف فرما تھے کہ بارش برس گئے، اور یہ بارش متواتر ایک اگلے جمعہ تک ہوتی رہی۔ پھر آئندہ جمعہ وہی شخص یا کوئی دوسرا شخص کھڑا ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، گھر تباہ ہو رہے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کب اس بارش کو روک لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بات سن کر مسکرا پڑے، اس بات پر مسکرا پڑے کہ پہلے جمعہ بارش کے لیے دعا کر رہے تھے اور اب بارش روکنے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر اقدس کے اوپر بارش کی طرف انگلی مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اور یہ دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والضراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اس دعا کا ترجمہ یا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چھوڑ کر ہمارے ارد گرد برسو۔ تو ہم نے دیکھا کہ
یعنی اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چھوڑ لو اور ہمارے ارد گرد برسو اور اب ہم پر نہ برسا۔ اے اللہ، ٹیلوں پر، پہاڑوں پر، وادیوں کے درمیان اور درختوں کے اگنے کی جگہوں پر بارش برسا۔ یہ اس دعا کا مطلب ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اسی وقت بادل منورہ مدینہ منورہ سے اوپر ہٹ کر چاروں طرف چل گئے، گویا کہ یہ تاج ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ مبارک جس طرف اشارہ اپنے انگلی سے کرتے بارش پھٹ کر وہی طرف جا رہے تھے اور چاروں طرف چھٹ گئے، گویا کہ وہ تاج ہے، یعنی تاج کی طرح دائرہ کی شکل میں پھیل گئی اور مدینہ منورہ بالکل صاف رہ گیا۔ اور مدینہ منورہ میں ایک نالی تھی، اس کا نام قنات، اور اس نالی میں پانی ایک ماہ تک بہتا رہا۔